علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش ہے، ایک مخلصانہ مؤدبانہ ان حضرات سے، ان منتظمین سے بالخصوص جو آرگنائزرز میں سے ہوتے ہیں جلوسوں کے، مجلسوں کے، وہ لوگ جو تبرک وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، ان سے یہ خاص طور پر میری گزارش ہے کہ یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جس پر ہمیں چاہیے کہ غور کریں۔ اگر سمجھ میں آئے تو بسم اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم لوگ تبرک بانٹتے ہیں تو پیکڈ فوڈ جو بھی پیکڈ چیز ہے سخت ہے، لیکن ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو ضرور کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، کہ پیکڈ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ، سافٹ ڈرنکس وغیرہ، اس کو بانٹنا اوائڈ کرے۔ ایز اے تبرک اس کو بانٹنا اوائڈ کرے۔ اس کو نہ بانٹنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کو بانٹنے کے بہت سارے نقصان ہیں۔ چند ایک باتیں، چند ایک پوائنٹس ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی۔ پہلی چیز یہ کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں بانٹتے ہیں تو شارٹ ٹرم میں وہ چیزیں اچھی لگتی ہے ٹیسٹ وغیرہ میں اس طرح سے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جو ظاہری طور پہ جو سامنے نقصان ہے وہ یہ کہ نہیں معلوم عجیب و غریب کتنے کیسے طرح کے کیمیکلز ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہیں پریزرویٹیوز کے نام کے اوپر، اور پھر وہ لانگ ٹرم کے اندر بہت ہی بڑا نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں ہمارے جسم پر، کافی نیگیٹو وے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اس کا روح کے اوپر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے چند اس طرح کے علماء سے بھی سنا ہے جو معنویت میں کافی کمال رکھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس چیز کو منع فرمایا کہ پیکڈ فوڈ کی کنزمپشن سے خود کو بچائے۔ وہ اس کے پیچھے ایک لاجک یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر ضروری ہے، مثلا چپس بٹ رہا ہے، بسکٹ بٹ رہا ہے، وہ بگ کولا بٹ رہا ہے، تو یہ سب غیر ضروری چیز ہے، اس سے جسم کو کوئی توانائی نہیں ملتی ہے، کوئی طاقت، کوئی انرجی نہیں ملتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو غیر ضروری ہے جسم کے لیے، اس کا استعمال کرنا روح کے اوپر منفی اثر چھوڑتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کوشش کرے کہ اگر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں، تو اس کے بہت سارے سوشلی اور اکنامیکلی بھی کافی فائدے ہیں۔ جسمانی اور روحانی فائدے کے ساتھ ساتھ یہ کام نہ کرنے میں اکنامیکلی اور سوشلی بھی کافی فائدہ ہے۔ وہ ایسے کہ ہم اگر بہت سارے برانڈز ایسے ہیں بڑے جو سب استکباری طاقتوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس پھر ایک بڑی تعداد میں ہمارا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ہی اگینسٹ میں وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا برانڈ کون سی ظالم کنٹری کے ساتھ میں کنیکٹ ہے، اور کہیں نہ کہیں سے پھر وہ ربط جڑ جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ وہ ہمارے ہی خلاف کہیں نہ کہیں جینوسائیڈ میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب جب اتنا بڑا کام ہمارے پیسوں سے ہوگا تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا بھی اثر پڑے گا ہمارے روح کے اوپر۔ لہٰذا اس حساب سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب اگر پرہیز کرے تو پھر کیا بانٹیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دیکھیں، وہ چیزوں کو بانٹیں جس میں جسمانی لحاظ سے بھی انسان کا فائدہ ہو، روحانی لحاظ سے بھی فائدہ ہو، اور سوشلی اور اکنامیکلی بھی اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے۔ کیونکہ عزاداری سید الشہداء ہے ہی ہمیں کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، انسانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے، اور انسانیت کو نقصانات سے بچانے کے لیے۔ یہی مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جسمانی اور روحانی طور کے اوپر ترقی کرے۔ عزاداری سید الشہداء کے مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ تو کیا بانٹے؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ فروٹس وغیرہ بانٹ سکتے ہیں، ڈرائی فروٹس بانٹ سکتے ہیں۔ مثلا کھجور وغیرہ چیز ایسی ہے جس میں جسمانی طور کے اوپر بھی کافی فائدہ ہے۔ ایک کھجور کھاتا ہے انسان، ایک روٹی جتنی اس میں طاقت رہتی ہے۔ تو توانائی اچھی کوالٹی کی آپ کھجور بانٹیے، مہنگی کوالٹی کی کھجور بانٹیے۔ اگر آپ کو شوق ہے عزادار کو اچھی چیز کھلانے کا، اچھے کوئی ہائی کوالٹی کے آپ ڈرائی فروٹس وغیرہ بانٹیے، کھجور بانٹیے۔ آپ دودھ کے بارے میں کافی فضیلتیں آئی ہے، روایتیں ہیں، اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کا کنزمپشن جسم روح کے لیے اچھا ہے۔ تو آپ دودھ کا شربت ہو گیا، الگ الگ طریقے سے بہترین طریقے سے شربت ماشاءاللہ سے بڑھتے بھی ہے سبیلوں وغیرہ پہ، تو دودھ کے شربت وغیرہ بنائیے، بانٹیے، بیسٹ پریکٹس ہے۔ تیسری بیسٹ پریکٹس یہ کہ ہوم میڈ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں فروٹس وغیرہ بانٹ سکتے ہیں۔ اور اگر ڈائریکٹلی کوئی میل کی بات کرے تو بہت اچھی بات ہے، بٹ میک شور کوشش یہ کرنی چاہیے اس میں کہ لگژری فوڈ نہ ہو۔ اس میں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے
کہ وہ عزادار جو مجلس میں آیا ہے، جلوس میں آیا ہے، عزاداری سید الشہداء کی خاطر، کہیں نہ کہیں ہم وجہ بنتے ہیں اس کی نیت میں خلل پیدا کرنے کی۔ وہ آیا تھا مثلا ماتم کرنے کے لیے جلوس میں، اور ہم نے اس کو برگر کی اور شورما کی لائن میں لگا دیا۔ وہ آیا تھا مجلس میں اور ہم نے اس کے دماغ کو سیخ بریانی کی طرف لے کے چلے گئے، اس کی نیت کے اندر معلوم پڑا وہ ٹکا بریانی آ گیا۔ اور یہ انسان ہے، ہم لوگ سے یہ سب چیزیں ہوئے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں اس سے ایک دم پاک ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا تو کربلا میں خالی 72 نہیں ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے پر اثر انداز ہوتی ہے، کہیں جب ہم جائیں گے دیکھیں گے تبرک رکھا ہوا ہے اور وہ ایک دم لگژری فوڈ رکھا ہے، کہیں نہ کہیں دماغ میں آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ یہ سب چیزوں کو اوائڈ کریں، لگژری فوڈ، پریمیم فوڈ نہ بانٹیں، بلکہ اس چیزوں کا استعمال کریں جس کا جسمانی بھی فائدہ ہو اور روحانی بھی فائدہ ہو اور سوشلی اور اکنامکلی بھی ہماری قوم کو فائدہ ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔